جب ہم زہر آلودہ خوراک کھاتے ہیں تو اس کے زہریلے جو کیمیکلز ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہزاروں میں ہے۔ اور ذمہ دار کیونکہ اپنی فصل کو ہر قیمت پہ بچانا چاہتا ہے، ہر قسم کے پیسٹ سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ جیسے بھی اس کو ایڈوائز ملتی ہے انہیں استعمال کرتا جا رہا ہے۔ جب کوئی کنزیوم کرتا ہے اس پروڈکٹ کو جس میں بہت زیادہ بے ترتیبی سے زہر کا استعمال کیا گیا ہے، تو وہ زہر اس کے خون تک پہنچ جاتا ہے، اور کیونکہ یہ کیمیکلز ہیں اور پوائزنس ہیں، کئیوں کی ٹاکسیسٹی انتہائی خطرناک ہے۔ یہ وہی پوائزن ہے، اگر آپ تھوڑا سا ڈائریکٹ لے لیں گے تو آپ کا بچنا مشکل ہے، لیکن کیونکہ ایڈیبل فروٹس، ویجیٹیبل اور سیریل کے ذریعے جب یہ آتے ہیں تو یہ سلولی بلڈ اپ ہوتے ہیں، جسے ہم سلو پوائزننگ کہتے ہیں۔ سلو پوائزننگ کے ذریعے آپ کی باڈی میں وہ ان کی ایک جب ریزنیبل مقدار آ جاتی ہے تو پھر آپ کے جسم میں آپ جو ہارمونز ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ کیمیکلز ہیں جو یہ ہارمونز کی ورکنگ کو متاثر کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ہارمون اپنی پراپر فنکشن پرفارم نہیں کر پاتا تو اسے وہ فنکشن جب باڈی کا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو اسے ہم ڈیزیز کہتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے گلینڈز ہیں ہیومن باڈی کے اندر، بے تحاشا گلینڈز ہیں جنہیں عام زبان میں ہم غدود کہتے ہیں، جن سے یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، ان کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ ہر ہارمون آپ کو آپ کے جسم کی پرفارمنس میں ایک توازن قائم کیے ہوئے ہے۔ جیسے ہی کسی کا توازن بگڑتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ جب آپ کا بلڈ پریشر والا ہارمون افیکٹ ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر پھر قابو میں نہیں رہتا، اور ہم بلڈ پریشر کی اس کی ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کی روٹ کاز سے بچ نہیں پا رہا ہے۔ کیوں نہیں بچ پا رہا ہے؟ کہ وہ تو ہم روزانہ کھانے میں وہ روٹ کاز ایگزسٹ کر رہی ہے۔ صبح، دوپہر، شام جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں ہم پیسٹی سائڈ ریزیڈیو کی صورت میں پوائزن تو لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ آج کا پروگرام مقابلتاً دوسرے پروگراموں کے ذرا طویل ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس بات پر بحث کرنی ہے جو ہر پاکستانی کا ایک مسئلہ ہے، اور مستقبل کے اندر یہ مسئلہ اور بھی گمبھیر ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، آج کا پروگرام اس کے بارے میں ہے۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک ایسے سائنٹسٹ کو دعوت دوں جو پرنسپل سائنٹیفک آفیسر ہیں، اور ان کا کام یہی ہے کہ جو ہم بے تحاشا اینٹی بائیوٹکس، بے تحاشا فصلوں کے اوپر ہم زہروں کا سپرے کر رہے ہیں، اس کا ریزیڈول ایفیکٹ جو ہمارے کھانے کے اندر شامل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان کا کیا حال ہے، وہ کیسے پھیلتی ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اور یہ میرے مہمان ہیں جناب پرنسپل سائنٹیفک آفیسر، جن کی زندگی اسی کام میں گزری ہے اور اسی غم میں گزری ہے کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ آج وہ میرے مہمان ہیں جناب غلام عباس منڈ صاحب۔ پہلے یہ گورنمنٹ میں تھے، اب ریٹائر ہیں۔ اب ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ یہ جو بھی بات آؤٹ آف ہز چیسٹ جو یہ کر سکتے ہیں، جو انہوں نے محسوس کیا، وہ اس کو شیئر کریں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، آگے چلنے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ پروگرام قدر طویل ہوگا، اور جو میرے دوست طویل پروگرام دیکھنا نہیں چاہتے میں انہیں مجبور نہیں کروں گا کہ وہ اس کو دیکھیں، لیکن جو مسئلے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی صحت اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس پروگرام کو آخر وقت تک دیکھیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے بچپن میں ایک فلم دیکھی تھی، اس فلم میں ایک نواب صاحب جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اپنے بچے کی پرپوزل کے لیے، اور ان کی ایک عادت تھی، وہ مختصر بات سننا چاہتے تھے۔ اب جس نواب صاحب کے وہ گھر آئے تھے،
ان کو ہر بات تفصیل سے چاہیے تھی. لہذا جب ان کی باتیں شروع ہوئیں تو وہ جو آنے والے مہمان تھے نواب صاحب، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بات ذرا مختصر کریں، اور جو دوسرے نواب صاحب تھے جن کی لڑکی تھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بات ذرا تفصیل سے کریں. اب جو ان کا بڑا بیٹا تھا لڑکی والے کا، اس کو محسوس ہوا کہ یہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اس نے کہا ابا جان آپ کو والدہ محترمہ بلا رہی ہیں. اب والد صاحب والدہ محترمہ کا نام سن کے اندر چلے گئے اور بیٹا وہاں پر بیٹھ گیا اور اس نے بات کرنی شروع کی، اور اس نے سوچا کہ میں ہاں یا نہ میں جواب دوں گا. تو لہذا جب نواب صاحب پوچھتے تھے تو وہ یا ہاں میں جواب دیتا تھا یا نہ میں جواب دیتا تھا. لیکن چونکہ اس کے والد صاحب کی بھی تربیت تھی تو کبھی کبھار اسے تفصیل کی طرف بھی جانا پڑتا. تو وہ نواب صاحب جو آنے والے تھے وہ یاد دلاتے تھے کہ بات ذرا مختصر کریں. تو اس کا جواب وہ دیتا تھا کہ جی میں سخت شرمندہ ہوں، انشاءاللہ میں آئندہ بات مختصر کروں گا. میرے اس پروگراموں کے اندر کافی لوگ اس بات کا مشورہ دیتے ہیں کہ جی بات مختصر کریں. ایسا چند ایک لوگ کرتے ہیں، زیادہ لوگ اس بات کے متحمل ہوتے ہیں کہ بات کوئی اور تفصیل سے ہو. تو لہذا آج کا پروگرام جو ہے وہ ذرا تفصیل سے ہوگا، اور اس کی ریزن ہے ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کا ہسپتالوں سے واسطہ پڑتا ہے، اگر وہ گردے کے امراض کے ہسپتال میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ پورا پاکستان ایک گردے کے امراض میں شامل ہے. اگر وہ چلڈرن وارڈ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ سارے بچوں کو پیدا ہوتے ہی ہیپیٹائٹس کا اٹیک ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کسی ڈسپینسری پہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر آدمی چورن کھا رہا ہے، وہ نیکسم کی دوائی لے رہا ہے. اور اگر آپ کہیں بڑے علاقے میں چلے جائیں جیسے DHA ہے تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ یہاں پر ہر آدمی اعصابی امراض کا شکار ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو دوائی کھانی پڑ رہی ہے. کینسر ہسپتال میں چلے جائیں تو پتہ چلا کہ ایک کینسر ہسپتال کی نہیں ہے، یہاں ہر ضلع کے اندر کینسر وارڈ چاہیے. تو یہ میں نے کچھ اس کی کیلکولیشن کی ہے اور نیٹ سے، اور میں نے پتہ کیا ہے کہ ہر 5واں آدمی پاکستان کا ہیپیٹائٹس کے مرض کا شکار ہے. یہ ہیپیٹائٹس HE یہ وہ نہیں ہے، یہ C کی بات ہے جسے کہتے ہیں لیور کینسر، اور جس کا نتیجہ موت کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. استھما ایک بہت بڑا مرض ہے جس کے اندر ہمارا نمبر 10واں ہے. TB کے اندر بھی ہمارا نمبر 10واں ہے. یہ انٹرنیشنل رینکنگ ہے. اور اعصابی امراض جو ہے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. البتہ ایک خوبی جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے سال کی جو فگر ہے اس کے اندر بچوں کی اور ماؤں کی زچگی کے دوران ان کی اموات میں کچھ کمی آئی ہے. اچھا، اب اس کے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں. آج ہم نے صرف اس وجہ کو ڈسکس کرنا ہے، وہ ہے پیسٹیسائڈ کا زہر جو ہماری فصلوں پر بے تحاشا استعمال ہوتا ہے. اور اس کا ریزیڈول ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج دوائی استعمال کی، 3-4 مہینے کے بعد آپ کی پیداوار آئی، اس پیداوار کے اندر اس زہر کا کتنا اثر باقی ہے اور اس کا آپ کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے. جن لوگوں نے سپرے کیا ہے اس سپرے کے اوپر، اور سپرے کرنے کے بعد انہوں نے سگریٹ پی لی ہے جو عام طور پر طریقہ ہے، اور وہ سپرے جو ہے وہ تو استعمال ہوا ہے کوئی 1% یا 2%، باقی سپرے جو ہمارے ماحول کے اندر پھیل گیا اس کا اثر دوسرے لوگوں پر کیا پڑے گا. تو مجھے کوئی اور آدمی نظر نہیں آیا سوائے جناب غلام عباس منڈ صاحب کے، جن کی زندگی اسی کے اندر گزری ہے اور اسی کھاتے کے اندر کہ کتنا لیول ہے جو قابل برداشت ہے اور کتنا لیول ہے جو قابل برداشت نہیں ہے. تو میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جناب غلام عباس منڈ صاحب کا، اور میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور میں یہ چاہوں گا کہ غلام عباس منڈ صاحب، میں نے آپ کو درمیان میں روکنا نہیں ہے. اس لیے جس دن سے آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا اور جس جذبے کے ساتھ آپ نے ایمانداری کے ساتھ کام کیا، اور آج آپ جتنے مطمئن ہیں اپنے کام سے، میں اس کے بارے میں چاہوں گا میرے کسانوں کی آگاہی کے لیے، پاکستانیوں کی آگاہی کے لیے، سیاستدانوں کی آگاہی کے لیے، علماء کرام کی آگاہی کے لیے، آپ اساتذہ کی آگاہی کے لیے، جو بات آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں آپ کو فری ہینڈ ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے
ज़िम्मेदारों की खिदमत की है। मुझे ये जान के आज बहुत खुशी हुई कि आपके माशाल्लाह आप बग़ैर आपके रिक्वेस्ट किए अक्सर हम मीडिया पे देखते हैं कि हर वीडियो के साथ कहा जाता है जी इसे सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, और ये ना कहने के बावजूद आपके इतने अच्छे फॉलोअर हैं। मैं इस बात पे आपको मुबारकबाद दूंगा। बहुत प्लेयर, बहुत खुशी। और ये इन बातों का नतीजा है कि आपने अपनी तालिब इल्मी के दौर से जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं आपको समझता हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़िम्मेदारों की, फार्मर्स की बेतहाशा उन्हें एडवाइजरी सर्विसेज दी हैं। और इन सब बातों का ये रिज़ल्ट है कि आज आप सुरखरू हुए और लोगों ने आपको सुनना पसंद किया। और आप ये जो एडवाइजरी सर्विस है इसे जारी रखें, इंशाल्लाह ताला इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स आएंगे। जज़ाकल्लाह। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। आपका क्वेश्चन है जो मुझे मैं समझता हूँ कि ये आज हर पाकिस्तानी का सवाल है, और अगर अवेयरनेस इसकी दी जाएगी तो पता चलेगा कि ये हर घर का मसला है। सिर्फ मालूमात ना होने की वजह से हम इससे बेखबर हैं। बुनियादी तौर पे ये फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी की बात है। जैसे जैसे हम इसे डिस्कस करेंगे तो ये फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी की तरफ बात जाएगी कि हमें 25 करोड़ आवाम के लिए आपने फूड का इंतज़ाम करना है, इसकी पाकिस्तान में प्रोडक्शन होनी है, और वो उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है कि वो सेहतमंद फूड हो। अभी जो हम वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स और सीरियल्स अपने इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, इनको बेहतर से बेहतर इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जब क्वांटिटी की बात आती है तो बेहतर पैदावार लेने के लिए हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जहां बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र्स हैं, अच्छी गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसमें फिट पानी की ज़रूरत है, उसमें अच्छी वो कल्टीवेशन की ज़रूरत है, हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है। इनपुट्स में जो मेजर इनपुट्स हैं वो खाद और अद्वियात हैं, ज़रूरी अद्वियात। आज का हमारा फोकस ज़रूरी अद्वियात और ज़रूरी अद्वियात में उनकी वो मकदार जो हमारी एडिबल पोर्शन, जो चीज़ें हम खाते हैं, इंसान खाता है, उसमें रह जाती हैं, उन पे फोकस है। हर वो केमिकल जो हम अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों से, बीमारियों से और ये जो जड़ी बूटियाँ हैं इनसे बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम पेस्टिसाइड है। इनके बगैर फार्मिंग मुमकिन नहीं रह गई, क्योंकि ये आसान तरीन मोस्ट चीपेस्ट वेज हैं कि हम अपनी फसल को हर किस्म के पेस्ट से महफूज कर सकें। और इसके साथ साथ जब हम इनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या इसके इस्तेमाल के प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते, तो फिर फसल तो बच जाती है, लेकिन उसके असरात जो हमारी फसलों एडिबल पार्ट्स में परसिस्ट कर जाते हैं, वो ह्यूमन्स तक पहुंच जाते हैं, जो उसकी सेहत पे बहुत ही बुरे असरात मरतब करते हैं। तो वो जो मकदार हमारी फसलों के साथ रिजाइड कर जाती है, जिसे हम पेस्टिसाइड रेजिड्यू कहते हैं, वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी में उसके निज़ाम को मुतासर करते हैं, अभी ये बात करेंगे। जब हम ज़हर-ए-आलूदा खुराक खाते हैं तो उसके जहरीले जो केमिकल्स हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है। और ज़िम्मेदार क्योंकि अपनी फसल को हर कीमत पे बचाना चाहता है, हर किस्म के पेस्ट से बचाना चाहता है, तो वो जैसे भी उसको एडवाइस मिलती है उन्हें इस्तेमाल करता जा रहा है। जब कोई कंज्यूम करता है इस प्रोडक्ट को जिसमें बहुत ज़्यादा बेतरतीबी से जहर का इस्तेमाल किया गया है, तो वो जहर उसके खून तक पहुंच जाता है। और क्योंकि ये केमिकल्स हैं और पॉइजनस हैं, कईयों की टॉक्सिसिटी इंतहाई ख़तरनाक है। ये वही पॉइजन है, अगर आप थोड़ा सा डायरेक्ट ले लेंगे तो आप का बचना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि एडिबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सीरियल के ज़रिए जब ये आते हैं तो ये स्लोली बिल्डअप होते हैं, जिसे हम स्लो पॉइजनिंग कहते हैं। स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए आपकी बॉडी में वो
ان کی ایک جب ریزنیبل مقدار آ جاتی ہے تو پھر آپ کے جسم میں آپ جو ہارمونز ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حافظہ بھی ماشاءاللہ میڈیکل سائنس کو بہت اچھا جانتے ہیں اور ہمارے ڈاکٹر حضرات اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ کیمیکلز ہیں جو یہ ہارمونز کی ورکنگ کو متاثر کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ہارمون اپنی پراپر فنکشن پرفارم نہیں کر پاتا تو اسے وہ فنکشن جب باڈی کا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو اسے ہم ڈیزیز کہتے ہیں. جتنے بھی ہمارے گلینڈز ہیں ہیومن باڈی کے اندر، بے تحاشا گلینڈز ہیں جنہیں عام زبان میں ہم غدود کہتے ہیں، جن سے یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، ان کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. ہر ہارمون آپ کے جسم کی پرفارمنس میں ایک توازن قائم کیے ہوئے ہے. جیسے ہی کسی کا توازن بگڑتا ہے تو وہ کسی نہ کسی بیماری کی شکل میں سامنے آتا ہے. جب آپ کا بلڈ پریشر والا ہارمون افیکٹ ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ پریشر پھر قابو میں نہیں رہتا، اور ہم بلڈ پریشر کی اس کی ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس کی روٹ کاز سے بچ نہیں پا رہا ہے. کیوں نہیں بچ پا رہا ہے؟ کہ وہ تو ہم روزانہ کھانے میں وہ روٹ کاز ایگزسٹ کر رہی ہے. صبح دوپہر شام جو بھی ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں ہم پیسٹی سائڈ ریزیڈیو کی صورت میں پوائزن تو لے رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ کنویں کو صاف کرنے کے لیے، اس کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے آپ اسے وہ پانی تو نکالتے جا رہے ہیں کہ لیکن اس میں جو بدبو کی وجہ ہے کتا ہے جو اس کا سدباب نہیں کر رہا ہے، اس کو نہیں نکالتا ہے. تو یہ جناب بالکل اسی طرح پیسٹی سائڈ ریزیڈیو ہماری جو فوڈ چین ہے اس کا ایک مطلب کہ لازم و ملزوم حصہ بن چکے ہیں. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ امپورٹ ہے اینول، وہ تقریباً 70 سے 80 ہزار میٹرک ٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا زہر جی یہ وہ زہر ہے جو ہم اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے ذمہ دار استعمال کرتا ہے، اور اس میں اپنے ٹارگٹ پہ پہنچنے والا بہت کم ہے، اور جو انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہا ہے، جو ہماری سائل کو ڈیمیج کر رہا ہے، زمین کی صحت کو خراب کر رہا ہے، اور سب سے بڑا انسانوں اور اینیملز کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اس نقصان کا اندازہ جتنا بھی آپ کر لیں اس سے بہت زیادہ ہے. اس کو تھوڑا سا کور کرنے کے لیے کہ اس کا نقصان کتنا ہے، آپ دیکھیں کہ ڈے بائی ڈے جیسے جیسے ہم پیسٹی سائڈ کا غیر متوازن استعمال کرتے جا رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ جو ہارٹ کی پرابلمز ہیں، ہارٹ فیلئر یا ریسپیریٹری پرابلم، ان میں سے بہت سارے جو پیسٹی سائڈ ہیں وہ کارجینوسینک ہیں جن سے کینسر کا ایشو بنتا ہے، اور جب نروس سسٹم ہمارے کو ڈیمیج کرتے ہیں تو اس سے انسان لاغر ہو جاتا ہے. اگر ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آنے والی نسلوں کے لیے اتنا خوفناک اور خطرناک منظر بنتا جا رہا ہے کہ یہ نہ تو ذمہ دار کا خالی معاملہ ہے، نہ یہ کوئی گورنمنٹ کا ایشو ہے، یہ ہر گھر کا، ہر فرد کا، ہر پاکستانی کا، وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اس کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس کا کنسرن ہے تاکہ وہ صحت مند زندگی گزار سکے ان قوموں کی طرح جو اس سے محفوظ ہیں. پاکستان کیونکہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، ان میں اس کی مجبوری ہے کہ یہ اتنے اس کے پاس ریسورس نہیں ہے کہ یہ پیسٹی سائڈ کے بغیر اپنی کراپس کو کامیابی کے ساتھ لے سکے، لہٰذا جو میئر لے سکتا ہے صرف اس پہ ڈپینڈ کیا جا سکتا ہے. جو پریکاشنری میئرز ہیں جن میں پیسٹی سائڈ کا ریکمینڈڈ یوز، کبھی بھی ذمہ دار کے ذمہ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پیسٹی سائڈ اتنا استعمال کرے جتنا ریکمینڈ کیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہ استعمال کرے. پوسٹ ہارویسٹ انٹرول کا خیال رکھے. پیسٹی سائڈ استعمال کرنے کے بعد اس کا جو پوسٹ ہارویسٹ انٹرول اس کے لیبل پہ ڈسپلے ہوتا ہے ہر پیسٹی سائڈ کا، اس کے حساب سے اسے اپنی ہارویسٹ کرے کراپ کو. فردر گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز ہیں، یہ پور ایگریکلچر پریکٹس ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر مطلب بے تحاشا پیسٹی سائڈ کا استعمال کرے. من صاحب، یہ آپ نے 2-3 باتیں کہی ہیں
ایک بات تو میں بھول گیا تھا کہ اور بیماریوں کے اندر ایک بڑی بیماری جو پاکستان میں زیادہ آ رہی ہے وہ ہارٹ فیلیور ہے. اور ہارٹ فیلیور جو ہے شروع ہوتی ہے بلڈ پریشر سے, اور بلڈ پریشر شروع ہوتا ہے آپ کے اس زہر سے جو سلو پوائزن ہمارے جسم میں جا رہا ہے, اور وہ ان غدودوں کو جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے ایکچولی اس کو وہ خراب کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے فرمائی ہے پوسٹ ہارویسٹل, جسے آپ وڈرال پیریڈ کہتے ہیں. اب میں خود اس کا گواہ ہوں. ایک زمانے میں داؤد کارپوریشن میں کام کرتا تھا, یہ بیک ان 75-76, اور دیپال پور میں ایک جگہ پر وہ ہماری دوائی گئی تھی اور وہ سونڈیاں نہیں مر رہی تھیں. کون سی گوبھی پر؟ جس گوبھی نے کل جانا ہے مارکیٹ کے اندر. جب میں وہاں پر گیا ہوں تو وہ سونڈی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا, وہ سونڈے کا لفظ استعمال کر رہا تھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے سونڈے کھا پی کے وہاں پھر رہے تھے اور وہ ہماری دوائی سے بھی نہیں مر رہے تھے. تو خیر وہ دوائی کی ڈبل ڈوز کی اور میں نے اسے, اور وہ مرنے شروع ہوئے. مطلب ہے مرنے شروع ہوئے کا مطلب یہ ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ دوائی اثر کام کر رہی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کا ودڈرال پیریڈ جو ہے وہ 15 دن ہے, تو یہ 15 دن کے بعد آپ کی گوبھی جو ہے وہ کیسی بکے گی, کیونکہ گوبھی تو جوان تھی. اس نے کہا جی آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, یہ رات کو ہم دھوئیں گے اور صبح انشاءاللہ تعالی وہاں پہنچ جائے گی. تو میں نے کہا ان کا کیا بنے گا؟ کہتا وہ جانے تو رب جانے. تو اب اصل مسئلہ جو ہے یہ تو ودڈرال پیریڈ کا ہے کہ ہمارا کسان جو ہے وہ اپنی مجبوری کو دیکھتا ہے کہ 15 دن کے بعد اس کی گوبھی بکے گی نہیں جو اس نے پیسے لگائے. اب معاملہ اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ رائٹ فرام ڈے ون آپ لوگ جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بیج لگائیں تو اسے کہتے ہیں کہ 2 چیزوں کا کوٹ کریں, ایک انسیکٹیسائیڈ کا اور ایک فنجیسائیڈ کا. اس کے بعد جب یہ پہلا زہر ہوا پیدائش کے وقت, ابھی پیدا نہیں ہوا, دوسرا زہر اس کے ہوا ہربیسائیڈ کا, تیسرا اس کے بعد جو آج کل فعال آرمی ورم آ رہا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے نتیجے میں 2-3 دوائیاں ملا کر وہ لوگ کرتے ہیں. تو سر میں یہ عرض کر رہا تھا, میں نے گوبھی کی مثال دی تھی کہ آج اس نے دوائی اپلائی کی اور وہ زہر تھا ٹھیک ٹھاک قسم کا جو سنڈی کو نہیں مارتا تھا, سنڈے کو مارتا تھا, اور وہ اگلے دن اس نے جا کے مارکیٹ میں بیچنا تھا. اب اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور میں ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سبزیوں کے اوپر, اس لیے کہ سبزی اچھی شکل میں جانی چاہیے, سیب یا فروٹ اچھی شکل میں جانا چاہیے. سیریل جو ہے اس کو 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں. اس 3-4 مہینے کے اندر بھی ہمارے پاس دوائیں ہیں, گولیاں ہم اس کے اندر رکھتے ہیں, اور عام طور پر اخبارات میں خبر آتی ہے کہ 2 عورتیں وہ گولیاں کھا کر خودکشی کر لی, اس لیے کہ گولیاں آسانی سے اویلیبل ہیں. ایسے صاحب کہ ڈائریکٹ تو پوائزن جو بھی بندہ لے گا نا, وہ 1 گولی لے 2 لے, اس کا بچنا ممکن تو نہیں ہے. وہ اتنے خطرناک پوائزنز ہیں کہ جب انہیں کوئی ٹیکن کر لیتا ہے, ہم کیونکہ پیسٹیسائڈ ریزیڈیو کی بات کر رہے ہیں, یہ سلو پوائزننگ ہے. ان کا استعمال بھی ضروری ہے, ہمیں پیداوار لینی ہے, اور اس کے ریزیڈیو سے بچنا بھی ہے. یہ جو نیرو ونڈو ہے نا ان بٹوین, اسے ہم نے کیسے اویل کرنا ہے کہ اس کے بینیفٹس تو لیں پیسٹیسائڈ کے استعمال کے, لیکن اس کے نقصانات سے بچیں. اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں فارمر کی بنتی ہیں, اور بہت سی جو اس پہ ریسرچ کے ادارے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں, اس کی بہتر ریکمنڈیشن دے رہے ہیں, لیکن اس کو پالیسی میکرز کیسے امپلیمنٹ کرواتے ہیں تاکہ اس کی وائلیشن نہ ہو. اور میں نے جو کام کرتے ہوئے پیسٹیسائڈ ریزیڈیو لیب میں, ہم نے اکراس دی پنجاب سیمپلنگ کی, فروٹس کی, ویجیٹیبل کی, مختلف ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول کی منڈیاں ہیں ان سے, اور ہمیں تب اس بات کا پتہ چلا کہ خالی فارمر اینڈ پہ اتنا ایشو نہیں ہے جتنا اینڈ فارمر کے بعد جو کمیشن ایجنٹ ہے, اس کے بعد جو ریٹیلر ہے, کنزیومر تک جاتے جاتے تو وہ 2-3 دفعہ اپنی اس کی وہ شیلف لائف بڑھانے کے لیے اسے ایجنٹ بھی پیسٹیسائڈ اپلائی کرتا ہے. اس پہ جو ریٹیلر ہے جب وہ اپنے کسی گلی محلے میں کنزیومر کو سیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ میری پروڈکٹ ہے جو
وہ 3 4 5 دن تک، جبکہ اس کی تو شیلف لائف 1 2 دن ہے. اس نے تو 1 2 دن کے بعد کوئی لائیو چیز ہے اسے آپ نے ودن ڈے اور 2 استعمال کرنا ہے، اور ورنہ وہ ضائع ہو جائے گی. ریٹیلر کیا کرتا ہے، وہ اپنی سبزی پہ یا اس کا فروٹ جو اس کے پاس ڈسپلے پہ لگا ہوا ہے اسے ڈائریکٹ اس پہ پیسٹیسائڈ اپلائی کر دیتا ہے تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھ جائے. اب اندازہ کریں کہ جب تک کوئی یہ کنزیوم نہیں ہو جاتی فروٹس اور ویجیٹیبل، وہ اس پروسیس سے گزرتی رہتی ہیں کہ ہم نے اسے اس کا اتنا مس یوز نکال لیا ہے جس کا انسانی صحت پہ اتنے خوفناک اثرات ہیں. اب شاید یہ کوئی بندہ بلڈ پریشر سے بچا ہو، شاید یہ کوئی بندہ بلڈ شوگر سے بچا ہو، اور یہ ریسپیریٹری پرابلم، یہ آپ کی فرٹیلٹی کے ایشو میل میں فیمیل میں، اور یہ دن آپ فالج کے ریشو بڑھتی جا رہی ہے. جب ہم یہ اس بات کو ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میری اس حوالے سے، کیونکہ ہم نے جوائنٹ وینچر کی ایمرل ویلیوز اسٹیبلش کرنے کے لیے، تب پتہ چلا کہ جب انسان ہیومن باڈی میں گلینڈز ہے جو وہ مختلف قسم کے ہارمونز سیکریٹ کرتے ہیں، اور ان کا واسطہ بلڈ میں جا کے یہ جو پیسٹیسائڈ انٹیک ہو چکا ہے اس سے پڑتا ہے، تو وہ اپنا فنکشن پراپر پرفارم نہیں کر پاتے. جب ہارمون کوئی بھی اپنا پراپر فنکشن پرفارم نہیں کرتا تو وہ ایک مرض کی صورت میں انسان میں نظر آتا ہے. فار ایگزامپل آپ شوگر کی بات کر لیتے ہیں، بلڈ شوگر کی. جب پینکریاٹک جوس، آپ کی جو پینکریاز ہے وہ ٹھیک ہے، وہ انسولین تیار کر رہی ہے. جب وہ انسولین بلڈ میں آتی ہے اور اس کا واسطہ آپ کے بلڈ میں کوئی اس قسم کا پیسٹیسائڈ سرکولیٹ کر رہا ہے سرکولیٹری سسٹم میں، تو وہ انسولین کی نیچر کو ڈیفیکٹیو کر دیتا ہے، کام نہیں کرتی. آپ شوگر کے مریض ہیں، بالکل اسی طرح بلڈ پریشر کے مریض ہیں، بالکل اسی طرح یہ کلاٹس بن رہے ہیں، مطلب کئی قسم کی کمپلیکیشن ہے، کولیسٹرول لیولز ہائی ہو رہے ہیں. یہ جو کمپلیکس بنتے جاتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے خدا کے لیے ایسے میکانزم کو فوکس کیا جائے. جب میں نے پیسٹیسائڈ ریزیڈیو لیب یہ پروجیکٹ مجھے ملا، میں نے اس لیب کی ڈیولپمنٹ شروع کی، تو اس وقت اس سے پہلے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ہم جان سکیں کہ اس فروٹ میں کتنا پوائزن ہے، اس ویجیٹیبل میں کتنا پیسٹیسائڈ ریزیڈیو ہے، یا ہماری سیریلز کی کیا صورتحال ہے. بالکل ہمارے پاس اپنا ذاتی ڈیٹا کوئی نہیں تھا. آج الحمدللہ میرے بعد ڈاکٹر عبداللہ صاحب پیسٹیسائڈ ریزیڈیو لیب کو دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ریزنیبل ڈیٹا ہے کہ ہم پبلک کو بتا سکیں، ہارڈ فیکٹس ہیں، اور کچھ معاملات میں صورتحال بہت خوفناک ہے. پہلے اس کے کہ اس میں ہم بہت ہی لیٹ ہو جائیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، مزید گنجائش نہیں ہے. صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور مجھے ہلایا ہے آپ نے. اب میں پیسٹیسائڈ کا نام تو نہیں لوں گا، اس لیے کہ ایک مرتبہ میں نے دودھ کے اندر ملاوٹ کی ایک پروگرام کیا تھا. زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ ملاوٹ والا دودھ کیسے بنتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں، انہوں نے اس کا دوسرا ایفیکٹ نہیں پوچھا، انہوں نے زیادہ پوچھنے والے میں سے کہ بنتا کیسے ہے. اس لیے میں پیسٹیسائڈ کا نام نہیں لوں گا. جو ریٹیلر ہے، جس کے پاس پالک ہے، جس کے پاس گوبھی ہے، جس کے پاس کوئی فروٹ بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دن گزارے، مرجھائے نہ، یہ تازہ رہے، اٹریکٹیو رہے، چمکتا ہوا رہے. جی جی بالکل، یہ اس کی اصل پرابلم اس کا انٹرسٹ اس میں ہے. اور ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں، ہم مرجھائی ہوئی چیز کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اور جو چمکتی ہوئی چیز جو ہے ہم اس کو زیادہ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک زمانہ ہوتا تھا اس میں کہتے تھے کہ میرا خربوزہ میٹھا نکل آیا. اب نہ پھیکے خربوزے رہے اور اب نہ پھیکے تربوز رہے. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا ہاں جی اس کے اندر، کہ سارے ہی تربوز جو ہیں آپ کو لال ملیں اور سارے خربوزے آپ کو میٹھے ملیں. اب میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم باہر بھیجتے ہیں اور ان میں سے ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہوتی، کون سا لیول ہے جس نے آپ کو پریشان کیا
کہ اس لیول سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. کوئی 2-4 آپ فصلوں کی یہ پیداوار کی مثال مجھے دے دیں. ایسا ویسے ہے کہ پاکستان کیونکہ رائس ایکسپورٹنگ کنٹری ہے, کاٹن ایکسپورٹ ہوتی ہے, رائس ایڈیبل ہے, تو رائس کی بات کر لیتے ہیں. جب پیسٹیسائڈ ریزیڈو لیب میں ہم نے رائس پہ ڈیٹا ڈیولپ کیا اور پورے پنجاب میں مختلف منڈیوں سے اس کی سیمپلنگ کی, تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں کوئی بہت زیادہ ایشو نہیں ہے. جو ایم آر ایل ویلیوز اسٹیبلشڈ ہیں, کیونکہ پاکستان نے ابھی اپنی ایم آر ایل ویلیو اسٹیبلش کرنی ہے, کام اس پہ پیسٹیسائڈ ریزیڈو لیب کر رہی ہے, تب تک ہم آئی ایس او کے سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں. اس میں پیسٹیسائڈ وائز اور آپ کے فروٹ وائز ویجیٹیبل وائز اس کی لمٹ ویری کرتی رہتی ہے. بڑا یہ ایسا کوئی سادہ سا سٹینڈرڈ نہیں ہے, ہم رول نہیں ہے. ہاں جی, تھم رول نہیں ہے ہر, اور یہ نیشن وائز بھی ہے. کچھ قومیں ہیں جو ان میں برداشت زیادہ ہے, کچھ نسلیں ایسی ہیں کہ ان میں برداشت کم ہے. لیکن جنرلی سپیکنگ ابھی یورپین یونین نے پچھلے کوئی 5-7 سال میں کچھ پیسٹیسائڈ ہمارے پاس, جو سب سے پہلے ٹرائی سائیکلازون کا ایشو آیا کہ ٹرائی سائیکلازون کے لیے جب یورپین یونین نے اس کے سٹینڈرڈ کو ذرا ٹائٹ کیا, پہلے وہ 0.1 mg/kg ان کا سٹینڈرڈ تھا رائس کے لیے, جب انہوں نے اسے 0.01 mg/kg کیا تو مجھے یاد ہے کہ تقریباً 22 کنسائنمنٹس رائس کی ریجیکٹ ہو گئی. لیکن ایک بات ہے کہ ورسز انڈیا پاکستان کی صورتحال بہت بہتر رہی. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن ہمیں تو اپنا گھر دیکھنا ہے. ہاں جی, سوال یہ ہے, میری کوئی کنسائنمنٹ کھانے کی باہر جاتی ہے, اس میں یہی نہیں, اس میں گوشت بھی ہے, اس کے اندر سبزیاں بھی ہیں. میری جب یہ کنسائنمنٹ واپس جاتی ہے تو جو میرے ملک کا نام برباد ہوتا ہے, تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. میری خوشحالی تو اس صورت میں آئے گی نا کہ لوگ انڈیا کو چھوڑ کے, بنگلہ دیش کو چھوڑ کے, کسی اور کو چھوڑ کے لوگ میرا ہی مال مانگیں. اس میں سٹینڈرڈ کے اندر کون سی جگہ پر آپ ہاریفائڈ آپ نے اپنے آپ کو محسوس کیا؟ ڈفرینٹ جو امپورٹنگ کنٹریز ہیں جہاں سے پاکستان کا چاول جاتا ہے, یورپ جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے, باقی مڈل ایسٹ میں جاتا ہے, تو سب کے سٹینڈرڈز اپنے اپنے ہیں. یورپین یونین کا اپنا سٹینڈرڈ ہے اور وہ بھی کوئی حتمی نہیں ہے, وہ بھی چینج کر لیتے ہیں. دیٹ از ٹرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے آپ چیک کر رہے ہیں اور اچانک آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا کہ یار اتنا تو نمبر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, میں وہ فگر جاننا چاہتا ہوں. وہ چند چیزوں میں آئی ہے. سب سے پہلے جو ہمارے لیے بڑی حیران کن تھی, اسٹرابیری. اور جب فیلڈ سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ سپرے ہوتا ہے. اب میں خود بھی اسٹرابیری کا پروڈیوسر ہوں, لیکن وہ اس پہ ریکمینڈڈ ڈوز کو فالو کیا ہے, اور ضرورت ہے تو سپرے کیا, ورنہ نہیں کیا. اب اس کی صورتحال یہ ہے اس یہ جو فروٹ کی, کہ فارمر کو اس میں اس طرح کا بینیفٹ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری کراپ کو کچھ نہ ہو, اس کے کوئی کسی قسم کا پیسٹ نہ آئے, تو وہ بغیر اس کی کوئی سمٹم دیکھے اس پہ سپرے کرتا جاتا ہے. اور تب بھی وہ خوش ہے, مطمئن ہے کہ میں نے میری وہ فصل ہے جو اس کا مجھے ریوارڈ ٹھیک ملا ہے, وہ اکنامیکل رہی ہے. لیکن اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو میرا کنزیومر ہے جو اس کو کھائے گا اس کے لیے یہ کتنا خطرناک. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اور پھر اس کے بعد میرا آخری سوال ہوگا. وہ پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ میں حاسد آدمی نہیں ہوں, آپ کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے. میری صحت میں اور آپ کی صحت میں بنیادی فرق کی وجہ کیا ہے؟ یہ جس حوالے سے آپ صاحب ابھی گفتگو کرتے آ رہے ہیں, مجھے آپ کا یہ کویسچن ہے, میں اسے اس طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کنزیومر ہے وہ کس چیز کی احتیاط کرے. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کوئی پروڈیوسر ہے, فارمر ہے, وہ کیئر کرتا ہے, پیسٹیسائڈ کے جب مس یوز کرتا ہے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ایسے ہی جو مارکیٹنگ کر رہا ہے وہ آپ اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے اس پہ پیسٹیسائڈ ایڈیبل پارٹس ہے اس کے پاس پڑے ہوئے, فروٹس کے, ویجیٹیبل کے,
تو جب وہ ان کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے اس پہ مختلف پیسٹی سائڈ کا سپرے کرتا ہے تو وہ بہت زیادتی کرتا ہے. اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ فارمر کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے, جو سیلر ہے اسے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, بہت سی ذمہ داریاں کنزیومر کی بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے یہی جواب چاہیے تھا, اس لیے کہ آپ کو اس سارے تجربے کی بنیاد پر پتہ چل گیا ہے کہ کہاں کہاں کتنا زہر استعمال ہوا ہوگا, کتنا قابل برداشت ہوگا. آپ قابل برداشت لیتے ہوں گے, میں جاہل آدمی ہوں گا, اور میں جو اس نے رات کو کاپر سلفیٹ استعمال کیا ہوگا میں وہ اس کی جگہ پر میں اس کو استعمال کر لوں گا. اب آخری سوال یہ ہے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اتنے % ٹی بی کا ہمارا 10% ریٹ ٹاپ پہ ہے, ہارٹ فیلیور پر ہم ٹاپ پہ جا رہے ہیں. ہم صرف ایک چیز میں کم گئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو مارٹیلٹی ہے وہ ذرا کم ہے. استھما ٹاپ پر ہے, پیٹ کے امراض ٹاپ پر ہیں. ان کو ہم ریورس کیسے کر سکتے ہیں؟ جی آپ وہی کنزیومر کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں کہ کنزیومر ہے جو وہ کیا احتیاط کر سکتا ہے, اسے کون کون سی چیز کا خیال رکھنا چاہیے. وٹ اباؤٹ گورنمنٹ؟ گورنمنٹ کو تو اپنی پالیسیز اس پہ گورنمنٹ کی بنی بنائی پالیسیز ہیں, ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور میں سب سے پہلے تو کنزیومر کی بات کر لوں نا مکمل اپنی. کنزیومر کو یہ جو پروڈکٹس مارکیٹ سے لیتا ہے, فروٹس ہے, ویجیٹیبل ہے, ہم نے پیسٹی سائڈ ریزیڈو لیب میں اس پہ جو ٹرائل کیے ہیں ان سے پتہ چلا ہے, اس کا ہمارے پاس ریزنیبل ڈیٹا ہے کہ جب آپ فروٹ کو, ویجیٹیبل کو استعمال کرنے سے پہلے اسے گرم پانی میں واش کرتے ہیں اور اسے پیل کرتے ہیں, اس کا جو ایکسٹرنل لیئر ہے اسے پیل آؤٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد جب ہم اسے دیکھتے ہیں پیسٹی سائڈ ریزیڈیو کے حوالے میں, تو اس میں بہت سی فروٹس اور ویجیٹیبل جو پہلے وداؤٹ واشنگ, وداؤٹ پیلنگ انہیں انالائز کیا گیا تو MRL ویلیو سے زیادہ پیسٹی سائڈ ان میں پائی جاتی تھی. جب انہیں واش کرنے کے بعد, پیل کرنے کے بعد کوک کیا گیا اور اسے چیک کیا گیا تو اس میں وہ اپنے کنٹرول لیمٹس میں پیسٹی سائڈ آ چکی تھی. مجھے آپ کا جواب مل گیا اور میں منڈ صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, لیکن مجھے ایسا لگے گا کہ بے شمار سوالات لوگ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد پوچھیں گے, اور ہمیں ایک پروگرام اور کرنا پڑے گا تاکہ آپ ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں. جی ضرور, انشاءاللہ. میں اب اسے مکمل کر لوں, ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ وہ واشنگ اور پیلنگ ہے اس کی جو ہے نا ایکسٹرا کوکنگ اس سے بھی کلیئر ہوتی ہیں, اور جس سے آپ سب سے بڑی بات کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو آرگینک پروڈکٹ مل جائے جس پہ پیسٹی سائڈ استعمال ہی نہیں ہوا یا کم سے کم ہوا, یا کم سے کم ہوا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اسے یوز کریں. یقیناً اس طرح سے آپ کے ساتھ یہ جو مسئلہ ہے ہوگا, آپ اس سے بچ پائیں. منڈ صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور اپنے سننے والوں کا اور ان کے صبر کا کہ انہوں نے اتنی دیر ہمارے اس پروگرام کو سنا ہے, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اور اگلے پروگرام کے لیے آپ تیار رہیے گا, اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک لوکل مسئلہ ہے. کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک میں کینسر نہ ہو, کون نہیں چاہے گا ہیپاٹائٹس سے ہمارے بچوں کو اور بزرگوں کو نجات نہ ملے, کون نہیں چاہے گا کہ وہ سنڈے والی جو گوبھی ہے وہ اس کو کھانے کو نہ ملے. تو بے شمار سوالات آئیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو تکلیف دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ خوش رکھے. آپ کی جو صحت ہے میں اس کے لیے اور دعا کروں گا, اس لیے کہ میں حاسد آدمی نہیں ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.